سوال یہ ہے کہ قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور ثواب شروع ہو جائے گا، تو پھر جو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ملنا ہے تو پھر وہ سسپینس کیوں ہوگا؟ کیونکہ پتہ تو قبر میں ہی چل جائے گا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ سسپینس کیوں؟ سسپینس کوئی نہیں ہے وہاں. کس نے کہا ہے سسپینس ہے؟ کوئی سسپینس نہیں. آپ قبر کی بات کرتے ہیں، موت جس وقت آ رہی ہوتی ہے، بلکہ موت آنے سے بھی پہلے جب ملک الموت آتا ہے تو اسی وقت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت جان نکالنے آتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے کہ ملک الموت آ کے کان کے پاس بیٹھ کے اس کو کہتا ہے بھی جان نکلنی ہے، ادھر ہی پڑا ہے دنیا میں. تو وہ آ کے کان کے پاس کہتا ہے اس کو جس نے جنت میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، خوشبودار کفن جس میں روح ڈالنی ہوتی، اور جس نے جہنم میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کفن جہنم سے لے کے آتے ہیں، بدبودار کفن ہوتا ہے. فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آ کے کان میں اس کے پاس کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی نکلو، اللہ اکبر، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو. گویا اللہ کی مغفرت اور خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. یہ آواز آتی ہے جان نکلنے سے پہلے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بھاگ کے نکلتی ہے وہ روح جس کو پتہ چل جائے اسی دنیا میں پڑے پڑے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے. یہ مجدہ تو، یہ خوشخبری تو اسی وقت سنا دی جائے. فوراً نکلتی ہے، ایسے جیسے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو، اس کا بند کھول دیا جائے اور یوں جیسے ایک دم پانی نکل جاتا ہے وہ نکل جاتی ہے آسانی سے، اور فرشتے اس کو اس جنتی کفن میں لے کے خوشبودار کفن میں لے جاتے ہیں. لمبی حدیث ہے. لیکن جو دوسرا کافر اور منافق ہے اس کے پاس وہ جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں اور اس کے کان کے پاس آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر. جس کو اس دنیا میں پڑے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ میرے اللہ کی ناراضگی میرا انتظار کر رہی ہے، میرے اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیسے نکلے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر ہی چھپتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی. پھر اس فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ نے مثال بیان فرمائی فینزعہ، پھر اس کو نکالتے ہیں کھینچ کر، کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح گیلی اون کے اندر لوہے کی گرم سلائی ڈال دی جائے اور اون اس کے اندر چمٹ جائے تو پھر اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، فرمایا اس طرح سے فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. تو یہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا. بھائی آپ قبر کی بات کر رہے ہیں، یہ تو یہاں موت آتے وقت، موت کے وقت پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اللہ اکبر. دیکھنے میں موت ویسی ہے. تو یہ سارے مراحل اسی کے مطابق طے ہوں گے. اسی میں ایک مرحلہ اعمال نامے دیے جانے کا ہے اور اسی میں مرحلہ جو ہے وہ پھر جنت اور جہنم کی طرف چلے جانے کا ہے. یہ سارے مراحل ہیں لیکن سسپینس کہیں نہیں ہے. یہ کہنا کہ سسپینس ہے، سسپینس والی بات جو ہے وہ میں نے ازراہ تفنن کہا تھا کہ آپ نے خود ڈالی ہے. تو بات یہ ہے کہ سسپینس کوئی نہیں ہے، یہ تو شروع سے پتہ چل جائے گا لیکن مراحل اسی طرح سے جاتے جائیں گے. اور جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ اس وقت تک کوئی نہ کوئی توقع رکھے گا کہ شاید میرے اگلے حالات ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسی بات ہو. اس لیے وہ دیکھتے ہی جو ہی اس کو اعمال نامہ ملے گا تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور میں اس سے پہلے ہی مر جاتا. موت آئی تھی، موت کے بعد میں مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو اگلا عذاب دیکھے گا اس کے مقابلے میں پچھلا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہر مرحلے پر اس کو یہ توقع ہوگی شاید آگے حالات ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ویسے تو متشابہات ہیں، یہ اخروی حالات کیسے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے،
لیکن جو معلوم ہوتی ہے، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بس اتنی ہیں. موت کے وقت بھی فرق ہوگا، کافر منافق کی موت اور ہے، مومن کی موت اور ہے. قبر میں بھی فرق ہوگا، حشر میں بھی فرق ہوگا، ہر جگہ پہ ان کا فرق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ ٹریک ہی گویا دونوں کا مختلف ہے. دارالامتحان سے جو ہی دارالجزا میں جائیں گے تو الگ الگ ٹریک پہ جاتے جائیں گے. اتنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. البتہ کس کس مراحل میں کس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا سسپینس ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. ہماری یہ نہ سمجھنے کی باتیں ہیں، نہ سوچنے کی باتیں ہیں، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر، ایمان اور تقوی کے راستے پر چلائے، اور ان لوگوں میں سے بنائے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور جن کو آواز پڑے گی کان میں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمن. دیکھیں آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا، نیتن بھی ہو جاتا ہے جی، حالانکہ نیتن نہیں ہوتا. گناہ جو ہے دیکھیں کل بنی آدم خطاء، صحیح، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، صحیح، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے، اس میں فرق ہے. صحیح، نیتن جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا، صحیح، وہ پہلے نیت کرے گا صحیح، اور پھر وہ کرے گا. بالکل ٹھیک. لہٰذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے. ٹھیک. اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں. اللہ. یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. صحیح. اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، صحیح، تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ صحیح، ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق. صحیح. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے. اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت. لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا کر لیں. یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے. بالکل ٹھیک. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ نیتن صحیح اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو. یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے، یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات سے. اب جب وہ
مغلوب ہوا اور مغلوب ہو سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، صحیح، یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا، ٹھیک، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ، اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے، پھر اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ میں نے، وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے، کیا بات، کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اقرار، یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے۔ اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، صحیح، جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا۔ اب لقودق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی، یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟